آج کا ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایفرٹس کا مزہ تب ہی آتا ہے جب ایفرٹس کو سپورٹ کیا جائے، اور آپ میری اس ایفرٹ کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس لڑکی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ ختم ہوتے ہی میں اسے طلاق دے دوں گا اور میری جان چھوٹ جائے گی۔ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی محبت کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بے وفائی کروں۔ اون نے شرط رکھی، مجھے منظور ہے بیٹا، بس تم اس سے نکاح کر لو۔ زبیدہ کی جیسے جان میں جان آئی۔ نکاح کی رسم ادا ہو چکی تھی۔ آرزو اب تک یقین نہ کر پائی تھی کہ اس کا نکاح ماموں سے نہیں بلکہ کسی اور سے ہوا ہے۔ اس نے تو آج تک اون کو نہ دیکھا تھا، اور نہ ہی کبھی اون ان کے گھر آیا تھا، اور نہ ہی تائی امی اسے کہیں جانے دیتی تھی۔ آرزو کو یہ سب کچھ ایک خواب جیسا لگ رہا تھا۔ کیا حقیقی دنیا میں بھی اس طرح کے معجزے ہوا کرتے ہیں؟ اس کی پھپھو اس کے لیے کسی فرشتے سے کم نہ ثابت ہوئی تھی، اور آرزو اب مسز اون بن گئی تھی۔ آرزو نے بس ایک نظر ہی اون کو دیکھا تھا۔ اسے ابھی تک اپنی قسمت پر یقین نہ آیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کا نکاح ہوا تھا، اور اس کا نکاح بشیر ماموں سے نہیں بلکہ پھپھو کے بیٹے سے ہوا تھا۔ کیا اب بھی معجزے ہوتے ہیں؟ ہاں ہوتے ہیں۔ اس کی زندگی میں یہ آج جو ہوا تھا کسی معجزے سے کم تو نہ تھا۔ اس کی شادی اس کے پھپھو کے بیٹے کے ساتھ یہ کوئی عام سی بات تو نہ تھی۔ اس کے قریب کھڑی تائی امی جو افسوس سے اپنے ہاتھ مل رہی تھی، کبھی اپنی بیٹی کو دیکھتی تو کبھی اسے۔ کمینی کی قسمت تو دیکھو، لکھوا کے آئی ہے، بیٹھے بٹھائے اتنا خوبصورت دلہا مل گیا، اوپر سے پولیس والا، اور میں نے تو سنا ہے کہ پھپھو کا گھر بھی اسی کے نام لکھا ہوا ہے۔ تامیہ نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ اس کی تو بیٹھے بٹھائے لاٹری لگ گئی۔ تائی امی کو افسوس ہو رہا تھا، قسمت ہو تو ایسی، ورنہ نہ ہو۔ ابھی اس کے دل کو منزل ملے وقت ہی کتنا ہوا تھا۔ ابھی 3 دن پہلے تو اس نے اس لڑکی کو دیکھا تھا، جسے دیکھتے ہی اس کا دل اپنی رفتار سے دھڑکنا بھول کر ایک الگ ہی رفتار میں دھڑکنے لگا۔ وہ جو کبھی کسی لڑکی کے ساتھ فلرٹ کرنے کے بارے میں سوچتا بھی نہیں تھا کہ کل جس کے لیے وہ اپنی تمام تر وفائیں رکھتا ہے اپنی بیوی کو کیا منہ دکھائے گا، وہ آج کسی اور کے ساتھ نکاح کر چکا تھا۔ اس نے ابھی تک نظر اٹھا کر سامنے نہ دیکھا تھا۔ گھونگھٹ میں موجود وہ لڑکی اسے اس کی محبت کی دشمن لگ رہی تھی۔ بے شک اس سب میں اس معصوم لڑکی کی کوئی غلطی نہ ہوگی، اس کے ساتھ بھی تو ظلم ہو رہا تھا، لیکن وہ بھی تو بے قصور تھا۔ وہ تو کسی اور کو چاہتا تھا، اور کوئی اس کی زندگی میں شامل ہو رہا تھا۔ وہ تو اسی لڑکی کو چاہتا تھا جسے سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکان آ جاتی تھی۔ وہ کیسے اسے بھلا کر اپنی زندگی کے بارے میں آگے سوچتا؟ اس نے ہمیشہ سے اپنی زندگی میں آنے والے اپنے ہم سفر کو لے کے بہت سارے خواب سجائے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنی بیوی سے وفادار رہنا چاہتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اپنی من پسند لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ اس کی تمام تر وفائیں صرف اسی کے لیے ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کے ساتھ بے وفائی کر چکا تھا، جسے پہلی نظر میں ہی اپنا دل دے بیٹھا۔ لیکن اس نے سوچ لیا تھا وہ اس لڑکی کو کبھی وہ مقام نہیں دے گا جو اس نے کسی اور کو دے دیا ہے۔ وہ گھر جاتے ہی طلاق کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ سارے مراحل طے ہو گئے۔ اون تو نکاح کے بعد فوراً ہی باہر نکل گیا اور گاڑی میں اپنی ماں کا انتظار کرنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی ماں اسے جانتی ہے، وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لانے کی غلطی نہیں کرے گی۔ لیکن یہ نکاح تو ہوا ہی اسی وجہ سے تھا تاکہ اس لڑکی کو یہاں سے نکالا جا سکے۔ مطلب کہ یہ لڑکی ان کے ساتھ ان کے گھر جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تایا ابو کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ میری بچی، اب مت رو، اللہ نے کرم کر دیا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ اللہ تجھے تیرے نصیب کی ہر خوشی دے۔ مجھے یقین ہے کہ اون تیرا خیال رکھے گا، تجھے خوش رکھے گا، تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، بس اس کے ساتھ وفادار رہنا، مجھے تیری طرف سے کوئی شکایت نہ ملے۔ تایا ابو نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جبکہ نکاح سے پہلے ہی تامیہ اپنے کمرے میں جا بند ہوئی تھی، جبکہ تائی امی کچن کے برتن ایسے دھو رہی تھیں جیسے اس سے ضروری اور آج کوئی کام ہی نہ ہو۔ وہ ساری زندگی اس گھر میں کام کرتی آئی تھی، لیکن ان لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ جانے سے پہلے اسے ایک بار گلے لگا کر الوداع ہی کہتے تھے۔ پھپھو نے اس کا ہاتھ تھاما اور باہر لے جانے لگی۔ بیٹا گھونگھٹ کر لو،
میں نہیں چاہتی میری خوبصورت سی بہو کو کسی کی نظر لگے، پپھو نے اس کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپاتے ہوئے شرارت سے کہا، جبکہ یہ سوچ کر اس کے کان سرخ ہو رہے تھے کہ وہ اپنی پپھو کی بھتیجی نہیں بلکہ بہو بن کر ان کے گھر جا رہی ہے۔ سارے راستے ہی اس کا دل بے ترتیب دھڑکتا رہا۔ وہ دونوں پیچھے بیٹھی تھیں جبکہ اون آگے گاڑی چلاتا ان دونوں سے بے نیاز تھا۔ پپھو آرزو کے ساتھ ساتھ اون کے دل کی حالت بھی سمجھتی تھی۔ ابھی 3 دن پہلے ہی تو انیسا نے اسے بتایا تھا کہ وہ اپنے لیے کسی لڑکی کو پسند کر چکا ہے اور بہت جلد انہیں اس کے گھر میں رشتہ لینے کے لیے بھیجنے والا ہے، لیکن انہیں یقین تھا وہ لڑکی جو بھی کوئی ہوگی آرزو سے زیادہ اچھی تو نہ ہوگی، اور آرزو کو اپنی ذمہ داری پر یہاں لائی تھی اس کے نکاح میں، اور اب انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ اون کو آرزو کے لیے ضرور منائیں گی۔ انہوں نے گھر پہلے ہی خبر کر دی تھی کہ وہ آج اون کی دلہن لا رہی ہیں۔ انیسا نے تو ساری تیاری کر لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آرزو شروع سے احساس کمتری کا شکار ہے۔ وہ تو اپنے گھر میں آئے ہر انسان کو محبت سے ملتی تھی، تو آرزو تو ان کے سب سے لاڈلے بھتیجے کی دلہن تھی۔ یہ بات الگ تھی کہ اون کی اس میں رضامندی شامل نہ تھی، لیکن اون کے ساتھ کوئی زبردستی بھی نہیں کر سکتا، تو کچھ نہ کچھ تو اون کی مرضی بھی شامل تھی اس نکاح میں، جہاں تک انیسا کا خیال تھا۔ اس لیے انیسا نے ہر ممکن کوشش سے آرزو کا استقبال خوبصورت بنایا، جبکہ ان دونوں کو گھر کے دروازے پر چھوڑ کر وہ نکل چکا تھا۔ کیا تیرا نکاح کب ہوا اور تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اتنی جلدی کیا تھی نکاح کی؟ ابھی 2-3 ڈیٹ مارتے، ایک دوسرے سے ملتے، ایک دوسرے کو سمجھتے، اور تم نے ڈائریکٹ نکاح ہی کر لیا۔ اور میرے چھوارے، عمر صدمے سے بولا، بکواس بند کر، میری شادی اس لڑکی سے نہیں ہوئی بلکہ سمیر کی امی کی بھتیجی سے ہوئی ہے۔ وہ عمر کے سامنے زبیدہ کو ہمیشہ سمیر کی امی کہہ کر بلاتا تھا۔ اور تو نے نکاح کر لیا؟ ارے انہیں بتاتا تو صحیح، تو کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ عمر کو افسوس ہوا تھا، پہلی بار تو اس کے دوست نے کسی کو چاہا تھا۔ بتایا تھا، لیکن وہ لڑکی مصیبت میں تھی، اگر مدد نہ کرتے تو اس کی شادی کسی جواری اور شرابی انسان سے ہو جاتی، اور سچ میں اگر ایسا ہوتا تو یار بہت برا ہوتا۔ مجھے تو یہ جان کر افسوس ہوا ہے کہ وہ لڑکی ابھی بالغ بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی میں نے ان لوگوں کو بتا دیا ہے کہ میں اسے طلاق دے کے اسی لڑکی سے شادی کروں گا جسے میں چاہتا ہوں، اور مجھے بھی یہی امید ہے کہ وہ میری مرضی کے خلاف کبھی کچھ ایسا نہیں کریں گے، اسی لیے مجھے اس بات کی کوئی خاص ٹینشن بھی نہیں ہے۔ اون نے کہا تو عمر بھی بے فکر ہو گیا، لیکن پھر بھی یار وہ تیری بیوی تو ہے۔ میں نہیں مانتا، اور اگر میں اسے بیوی والی اہمیت ہی نہیں دوں گا تو وہ بھی میرے پیچھے نہیں آئے گی۔ 1 ہفتے کے اندر اندر طلاق کا سارا انتظام کروا کے طلاق دوں گا پہلے اسے۔ اون نے اپنا پلان بتایا۔ خوبصورت ہے؟ عمر نے پوچھا۔ ہوگی میری بلا سے، مجھے کیا لینا دینا؟ آرزو خوبصورت ہے یا نہیں؟ اون نے بے سختہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ نہ جانے کیوں جب بھی وہ اس کا نام لیتا تھا اس کا دل زور سے دھڑکتا تھا۔ آج پارٹی کرتے ہیں، اون نے کہا۔ آج تیری شادی ہوئی ہے اور تو پارٹی کے پیچھے پڑا ہے، عمر نے کہا۔ یہ شادی نہیں، صرف ایک کانٹریکٹ ہے اس لڑکی کو بچانے کے لیے، پر اب وہ بالکل ٹھیک ہے اس گھر میں، اور ویسے بھی کون سا میں نے اسے اپنی بیوی تسلیم کرنا ہے جو میں اس کے پاس جاؤں گا، اون نے سمجھایا۔ ان کی پارٹی رات 2 بجے تک چلتی رہی۔ 2 بجے کے بعد اون اپنے گھر واپس گیا تھا۔ وہ گھر واپس آیا تو اپنے بیڈ پر اسے بیٹھا دیکھ کر اسے کرنٹ لگا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میرے کمرے میں میرے بیڈ پر بیٹھنے کی؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ گھونگھٹ میں بیٹھی آرزو سہم کر رہ گئی۔ میں نہیں وہ پپھو، آپ کی ماما نے مجھے میں یہ کیا میں لگا رکھی ہے تم نے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اون پھر سے دھاڑا۔ میں کہاں جاؤں؟ آرزو منمنائی۔ میری بلا سے بھاڑ میں جاؤ، وہ غصے سے بولا۔ تم سیدھے طریقے سے نہیں مانو گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور اس کا چوڑیوں سے بھرا ہوا ہاتھ تھاما اور گھونگھٹ اٹھانے کی زحمت کیے بغیر اسے گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ سنیے میری بات سنیے، میں اس وقت کہاں جاؤں گی خدا کے لیے؟ میں بیوی ہوں آپ کی، وہ ہمت کر بولی۔ نہیں ہو تم میری بیوی، نہیں مانتا میں تمہیں اپنی بیوی۔ میری بیوی بن کر میرے گھر میں میرے کمرے میں میرے بیڈ پہ صرف اور صرف میری من چاہی لڑکی آئے گی جس سے میں محبت کرتا ہوں، تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی نہیں۔ آرزو کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ ہاں وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی، لیکن وہ اس کا شوہر تھا،
اس کی زندگی میں آنے والا پہلا شخص جو کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ میری نظروں میں تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، تم اس گھر میں صرف میری ماں کی بہو بن کر آئی ہو، میری بیوی نہیں، اور اس عورت کو میں اپنی ماں کا درجہ نہیں دیتا تو اس کی بہو کو اپنی بیوی کیسے قبول کروں گا؟ ایک ہی جھٹکے سے اسے کمرے سے باہر کر کے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ آرزو سسکتے ہوئے وہیں دروازے کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ یہ تھی اس کی نئی زندگی کی نئی شروعات۔ اس کے شوہر نے ایک بار گھونگھٹ اٹھا کر اس کا دیدار تک نہ کیا۔ وہ دروازے کے ساتھ بیٹھی رو رہی تھی جو اس کا شوہر اس کے منہ پر بند کر گیا تھا۔ صبح اذان کے وقت جب زبیدہ نماز ادا کرنے باہر آئی تو اسے اون کے کمرے کے باہر بیٹھا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ بھاگ کر اس کے قریب آئیں۔ آرزو میری جان، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے قریب بیٹھ کر بولنے لگی جب آرزو ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ آرزو بچہ، میں نے تمہیں بتایا تو تھا وہ غصے کا تیز ہے، اور تم کمرے سے نکل کر کیوں بیٹھ گئی؟ وہ اسے پہلے ہی بتا چکی تھی کہ اون غصے کا بہت تیز ہے، اسے پیار سے ٹریٹ کرنا ہوگا۔ اچانک شادی کی وجہ سے وہ شاید شادی کو بھی قبول نہیں کر پایا ہو۔ پپھو میں نہیں، انہوں نے نکال دیا۔ وہ روتے ہوئے بولتی ایک بار پھر سے ان کے سینے سے لگ گئی۔ نہ میرا بچہ، تو رو مت، میں ہوں نا، میں بات کرتی ہوں اس سے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو۔ ساری رات یہیں بیٹھی رہی ہو، اٹھو میں تمہیں زرش کے کمرے میں چھوڑ کے آتی ہوں۔ پپھو نے تائی امی کی بیٹی کا نام لیتے ہوئے اسے اٹھایا۔ وہ کمرے میں لے آئی۔ زرش سو رہی تھی۔ بیٹا تم یہاں پہ آرام کرو، انہوں نے زرش کے ساتھ اس کے لیے جگہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ مہرش اور زرش کا بیڈ روم تھا، تائی امی کی دونوں بیٹیوں کا۔ زرش اکثر اس کے گھر آتی تھی، اور کل شام جب آرزو اس گھر میں آئی تو اس نے بہت اچھے طریقے سے اس کا ویلکم کیا تھا، جبکہ مہرش ہاسٹل میں رہتی تھی۔ تم یہاں آرام کرو، میں زرش کو بتا دوں گی۔ اسے کہتے ہوئے وہ الماری کی طرف آئی اور وہاں سے ایک ڈریس نکالا۔ بیٹا تم یہ والا ڈریس پہن لو۔ انہوں نے آرام دہ سوٹ اس کی طرف بڑھایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ پپھو نے کل رات اسے اون کے کمرے میں بٹھانے سے پہلے بتایا تھا کہ وہ غصے کا تھوڑا تیز ہے اور ہو سکتا ہے کہ اچانک شادی کو قبول نہ کر پائے، لیکن اسے صبر سے کام لینا ہوگا۔ اور اس نے اون کے سامنے کہا بھی تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے، اس کا کمرہ چھوڑ کر کہاں جائے۔ اون نے اس کی ایک بات نہ سنی، لیکن کل رات اون نے اس سے کہا تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے اور کسی اور سے شادی کرے گا۔ یہ بات اس کے دل کو بہت بری لگی تھی، مطلب کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کسی اور کی جگہ آ گئی تھی۔ یہ کسی اور کی جگہ تھی۔ اس نے اپنا گھر بسانے سے پہلے ہی کسی اور کا گھر خراب کر دیا تھا۔ اس کی شادی تو ویسے بھی بشیر ماموں کے ساتھ ہونے والی تھی، لیکن اون کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اون تو کتنا خوبصورت تھا، اس کے ساتھ اسی کی جیسی کوئی لڑکی سوٹ کرتی ہے، اور اس کی شکل ناقابل قبول ہے۔ یہ بات تامیہ آپی اسے اٹھتے بیٹھتے بتاتی تھی۔ اگر وہ غلطی سے کبھی اپنے آپ کو خوبصورت کہہ بھی دیتی، تامیہ اس کی شکل سے اتنے نقص نکالتی کہ وہ خود ہی پریشان ہو جاتی کہ وہ اتنی بدصورت ہے، اور اسے ملا بھی تو کون اتنا خوبصورت مرد؟ وہ شاید نہیں، یقیناً اس کے قابل نہیں تھی، اسی لیے تو اس نے اس کی شکل تک نہ دیکھنا چاہی۔ یقیناً وہ اپنی طرح کسی خوبصورت لڑکی کو پسند کرتا ہوگا۔ یہی سب سوچتے ہوئے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کا دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ اتنی صبح جب اس کی کوئی نیند برباد کرتا تھا اسے بہت غصہ آتا تھا۔ وہ غصے سے اٹھا اور دروازے کی طرف آیا۔ آپ صبح صبح یہاں کیوں آئی ہیں؟ اس نے زبیدہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو صبح کے 5:30 بجے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اون، تم کہتے تھے نا کہ تم قرض چکانا چاہتے ہو میرا؟ میں نے تمہیں جنم دیا، اس دنیا میں لائی، تم قیمت دینا چاہتے ہو نا میری اس تکلیف کی جو میں نے تمہیں اس دنیا میں لاتے ہوئے سہی تھی۔ ان کو جب بھی غصہ آتا تھا تو اپنی ماں سے اس طرح سے بات کرتا تھا۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ وہ اس کی ممتا کی قیمت دے گا، وہ جو اسے اس دنیا میں لائی ہے اس کی قیمت دے گا، لیکن یہ الفاظ وہ غصے میں کہتا تھا، شاید اسے تکلیف پہنچانے کے لیے، لیکن اسے اندازہ نہ تھا کہ وہ اس بات کو اس حد تک سیریسلی لے رہی ہیں۔ جی ہاں، میں آپ کا کوئی احسان نہیں رکھنا چاہتا، بتائیے کیا قیمت ہے آپ کے احسان کی؟ وہ بھی سیریس ہو کر ان سے پوچھنے لگا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم آرزو کو 1 سال تک اپنی بیوی بنا کر رکھو، تم اسے ہمارے بیچ کا ایک کانٹریکٹ سمجھ لو، اگر 1 سال تک آرزو تمہیں اپنے قابل نہ لگی تو اسے چھوڑ دینا۔ میں بہت مان سے یہاں لائی ہوں، میں جانتی ہوں تم کسی اور لڑکی کو چاہتے ہو، اس لیے کسی اور کو اپنانا تمہارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن
میں پھر بھی تمہیں کہتی ہوں کہ صرف 1 سال کے لیے آرزو کو موقع دو. اگر وہ تمہارے دل میں اپنے لیے جگہ نہیں بنا سکی تو بے شک اسے چھوڑ دینا. لیکن آرزو اتنی بے مول نہیں کہ تم کل کی رات جب لڑکی 1000 خواب سجا کر اپنے شوہر کی سیج سجاتی ہے، اس رات تم اسے کمرے سے باہر نکال دو. میرا احسان چکانا چاہتے ہو نا تو میری آرزو کو اپنا لو. تم یہی سمجھنا میں نے تمہیں جنم دیا ہی نہیں، میں تمہاری ماں ہوں ہی نہیں. تو یہ قیمت ہے آپ کی ممتا کی. وہ طنزیہ مسکراہٹ سے بولا. مجھے منظور ہے، لیکن جب تک وہ 18 سال کی نہیں ہو جاتی وہ میرے کمرے میں نہیں رہے گی. اون نے اس کا احسان چکانے کے لیے اگلے ہی سیکنڈ میں فیصلہ کر لیا. اگر اسے اون کی پرواہ نہیں تھی تو وہ اس کی کیوں پرواہ کرتا؟ اگر وہ ایک عام سی لڑکی کے لیے اپنی ممتا کی قیمت لگا سکتی تھی تو وہ کیوں پیچھے ہٹتا؟ وہ تو ویسے بھی اس کا احسان چکانا چاہتا تھا. نہیں، وہ لڑکی تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں ہی رہے گی. وہ تمہارے نکاح میں ہے اور تمہارے ساتھ ہی رہے گی. تمہارے 1 سال کا وقت آج رات سے شروع ہوگا. اگر چکا سکتے ہو میری ممتا کی قیمت تو چکا دینا. نہ چاہتے ہوئے بھی زبیدہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن سامنے والے کو اس کے آنسوؤں کی پرواہ تھی اور نہ ہی اس کے جذبات کی. سبھی گھر والے آرزو سے بہت محبت سے پیش آ رہے تھے، خاص کر کے خالد اور خالق نے اسے بہت اہمیت دی تھی. وہ تو اسے اپنی بیٹی کہہ رہے تھے. سمیر اور حارث جو شروع سے ہی اس کے فیورٹ کزن تھے، اب تو وہ کھل کر ان سے بات کر سکتی تھی. اب اسے یہ ڈر نہیں تھا کہ تائی امی اسے کس نگاہ سے دیکھ رہی ہیں. جبکہ آج آرزو کے اس گھر میں آنے کی خوشی میں سمیر اور حارث نے کام سے چھٹی کر لی. ہانیہ سے بھی اس کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی. ہانیہ اور سمیر کی شادی کو ابھی بمشکل 2 ماہ ہوئے تھے، جس کی وجہ سے زیادہ تر ینگ پارٹی سمیر اور ہانیہ پر نظر رکھے ہوئے تھی. ان دونوں کی درگت بنانے میں وہ سب ہمیشہ پیش رہتے، جس پر ہانیہ شرمائی کبھی ادھر گھومتی تو کبھی ادھر، جبکہ سمیر بے شرموں کی ساری حدیں پار کیے ہوئے تھا. اس کا کہنا تھا ہانیہ اس کی پرسنل پراپرٹی ہے، وہ جب چاہے اسے دیکھے. اس گھر میں سب کا اپنا ہی انداز تھا، لیکن نہ جانے اون کس پر گیا تھا. وہ تو اس گھر کا لگتا ہی نہیں تھا. یہاں سب پیار محبت سے مل جل کر رہنے والے، اور ایک وہ جو سب سے الگ اپنی دنیا میں مگن تھا. ہر کوئی اپنی طرف سے صفائیاں پیش کر رہا تھا کہ اون فی الحال اس شادی کو قبول نہیں کر پا رہا، جبکہ آرزو کو تو جیسے اون سے کوئی مطلب ہی نہ تھا. وہ تو یہاں آ کر آزاد ہو گئی تھی، جہاں چاہے جس جگہ چاہے بیٹھے اٹھے، کوئی روک ٹوک نہ تھی. پھپھو تو اسے کام کو ہاتھ تک نہیں لگانے دے رہی تھی، جبکہ گھر میں اس کی 4 جٹھانیاں تھیں جو اسے ڈرانے کی ناکام کوشش کر چکی تھیں. عروسہ نے کہا تھا، بیٹا تمہاری شادی ذرا پرانی ہو جائے، پھر دیکھنا کیسے تم سے پورے گھر کا پوچا لگواتی ہوں اور سب سے بڑی جٹھانی ہونے کا فرض نبھاتی ہوں. لیکن آرزو کو ان کی شکل سے ہی پتہ چل چکا تھا کہ وہ صرف اس سے ڈرا رہی ہیں، جبکہ یہ سب تو بہت پیار کرنے والی تھی. اس گھر میں صرف اون ہی تھا جسے نہ اس کی پرواہ تھی اور نہ ہی گھر میں کسی اور کی. اب تک تو اسے بھی اون کی پرواہ نہ تھی، لیکن اب پھپھو نے آ کر اسے بتایا تھا کہ وہ آج رات اون کے کمرے میں سوئے گی. ابھی کل کی بے عزتی وہ بھولی کہاں تھی کہ پھپھو نے اسے ایک اور امتحان میں ڈال دیا. وہ رات بہت دیر سے گھر آیا تھا. اس کے دماغ میں ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی. وہ بہت کوشش کے باوجود بھی اس نمبر پر فون نہیں کر سکا تھا جو عمر اسے دے گیا تھا. وہ ہمیشہ سوچتا آیا تھا کہ وہ جس لڑکی سے شادی کرے گا اس کے ساتھ وفادار رہے گا، اور یہی وہ سوچ تھی جو اس کے آڑے آ رہی تھی. وہ چاہ کر بھی تامیہ کو فون نہیں کر پایا تھا. وہ کمرے میں آیا تو اسے احساس ہوا کہ اس کے علاوہ کمرے میں کوئی اور بھی ہے. اسے واش روم سے آواز آئی، یعنی کہ یہ لڑکی اس کے کمرے میں آ چکی تھی، لیکن وہ اسے اہمیت نہیں دینا چاہتا تھا. وہ جانتا تھا اس رشتے کے لیے جتنی اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے اور جتنا وہ اس شادی سے ناخوش ہے، اتنی ہی وہ بھی اس رشتے کو قبول نہیں کر پائے گی. اور ویسے بھی اس کی عمر ہی کیا تھی جو خوشی خوشی اس کمرے میں آتی. وہ تو شاید اس رشتے کا مطلب بھی نہیں سمجھتی تھی جو ان دونوں کے بیچ میں جڑ چکا تھا. لیکن پھر بھی اون اپنے دل کو ذرا سخت کرتے ہوئے کمرے کی لائٹ آف کر کے بیڈ پر لیٹ گیا. وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے بات کر لے، لیکن فی الحال نہیں ہو سکتا ہے. آج بات کرنے کا وہ کچھ اور ہی مطلب نہ نکالے. اور ویسے بھی اس چھوٹی سی لڑکی کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں ڈالنا چاہتا تھا جس سے اس کی آگے کی زندگی خراب ہو. وہ جیسے ہی واش روم سے باہر نکلی، کمرہ روشنی میں نہا گیا. اون نے اس کی سائڈ سے کروٹ کر رکھی تھی. وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بیڈ کی طرف آ رہی تھی جب اون نے اپنے قریب سے تکیا اٹھا کر زمین پر پھینکا. جہاں جگہ ملتی ہے وہاں جا کر سو جاؤ، اس بیڈ پر تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اون یہ کہتا ہوا کمبل اپنے اوپر تان چکا تھا.
وہ کتنی ہی دیر اسے ایسے ہی لیٹا ہوا دیکھتی رہی، پھر پورے کمرے میں نظر دوڑائی جہاں اسے سونے کے لیے کچھ بھی نہ ملا، پھر جہاں اون نے تکیا پھینکا تھا وہیں قلین پر بیٹھ گئی۔ قلین اچھا خاصا موٹا تھا اور آسانی سے یہاں سو سکتی تھی، مطلب کہ اب سونے کے لیے اس اکڑو کی منتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ وہ تکیا ٹھیک کرتی آرام سے وہاں لیٹ گئی، جبکہ اس کی چوڑی اور پائل کی چھن چھن نے ساری رات اون کو ایک سیکنڈ بھی سونے نہ دیا۔ 2-3 بار تو ان کا دل چاہا اس کا ہاتھ پکڑ کے کمرے سے باہر نکال آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے کمرے میں جب تھوڑی روشنی محسوس ہوئی تو واش روم کے دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے ایک بار پھر سے اٹھنا پڑا کیونکہ کمرے میں روشنی اس کی برداشت سے باہر تھی، جس کی وجہ سے وہ سو نہیں سکتا تھا۔ اپنے آپ کو تکیے کے حوالے کیے نہ جانے کتنی دیر وہ ناکام کوشش کرتا رہا۔ پھر صبح کی اذانوں کے قریب آرزو اپنے شاہی بستر سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ پھر جا کے بیچارے اون کی کہیں آنکھ لگی اور اس طرح سے آرزو نے بنا اس سے کچھ کہے اپنا بدلہ لے لیا، اور اس بدلے سے وہ خود بھی انجان تھی۔ صبح آرزو باہر آئی تو پپھو وضو کر رہی تھی، وہ بھی ان کے ساتھ آ کر وضو کرنے لگی۔ رات کیسی گزری بیٹا؟ پپھو کا پہلا سوال یہی تھا۔ اون نے غصہ تو نہیں کیا پھر سے؟ تمہیں ڈانٹا؟ تمہیں کچھ الٹا سیدھا تو نہیں کہا؟ پپھو نے اپنا ڈر بیان کیا۔ نہیں، بس تکیا اٹھا کر زمین پر پھینک دیا اور بولے کہ تمہیں جہاں جگہ ملتی ہے جا کر سو جاؤ۔ اور پھر مجھے قلین اتنا اچھا لگا کہ میں اسی پر سو گئی، اور یقین ماننے بہت مزہ آیا۔ ایک دم کھلی جگہ تھی، نہ گرنے کا ڈر اور نہ ہی بستر ختم ہونے کا ڈر۔ وہ بڑے مزے سے بتاتی وضو کر رہی تھی، جبکہ پپھو کو ایسا لگا جیسے ان کے سر پر کسی نے بم پھوڑا ہو۔ لیکن اب وہ اون کو یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ بیڈ پر سلائے۔ بیٹا، یہ بات تم گھر میں کسی کو مت بتانا۔ کیوں پپھو؟ کیا سب آپ سے ویسا والا قلین مانگیں گے جو اون جی کے کمرے میں ہے؟ آرزو نے اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، پر تم کسی سے کچھ مت کہنا۔ اگر کوئی بھی تم سے اس بارے میں کچھ پوچھے تو کسی کو کوئی جواب نہ دینا، ٹھیک ہے؟ پپھو نے اس کی ناسمجھی پر مسکراتے ہوئے سمجھایا، ورنہ کل تک تو وہ اون کو بھی اپنا بھائی سمجھ رہی تھی، جس پر سب نے اسے سمجھایا نکاح ہونے کے بعد وہ اس کا بھائی نہیں بلکہ اس کا شوہر ہے، اور بھائی کہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آرزو کو یہ پریشانی ہونے لگی کہ وہ تو اس سے اتنا بڑا ہے، وہ اسے کیا کہہ کر پکارے گی؟ نام تو اس کا لے نہیں سکتی۔ اون نہ جانے کب اپنے بیڈ روم سے نکلا اور گھر سے بھی نکل گیا۔ وہ کب آتا تھا کب جاتا تھا آرزو کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ وہ تو سب کے ساتھ مگن تھی، اسے بہن بھائی مل گئے، جٹھانی، ماں باپ، اسے تو اب کسی چیز کی کمی نہ رہی تھی۔ اور جہاں تک اون کا سوال ہے تو اسے اون کی ضرورت بھی نہ تھی، لیکن اس گھر میں وہ اسی کے نام پر آئی تھی۔ پہلے گھر میں سب ہانیہ کو چھیڑتے تھے، آج اس کی باری تھی، لیکن ان سب کی باتوں میں وہ بھی ان کے ساتھ کہکے لگا کر ہنسنے لگی، جس پر سب ہی اسے اپنے اپنے منہ کھول کر دیکھنے لگے۔ لیکن پھر پپھو نے ان سب کو ڈانٹ کر منع بھی کر دیا۔ حارث آرزو کو اپنے ساتھ داخلہ بھیجنے کے لیے فوٹو بنوانے لایا تھا۔ نکاح کے بعد وہ تو بھول ہی چکی تھی کہ اسے آگے پڑھنے کا موقع ملے گا، لیکن جب باتوں ہی باتوں میں اس نے ذکر کیا کہ منڈے کو اس کی آخری ڈیٹ ہے تو حارث فوراً کھڑا ہو گیا اور یہ بھی کہا کہ وہ کالج آیا کرے۔ اس کا دوسرا کالج یہاں سے بہت دور تھا، اسی لیے حارث نے مائیگریشن کا مشورہ دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ مہرش والے کالج میں ایڈمیشن لے، لیکن مہرش کالج قریب ہونے کے باوجود ہاسٹل میں رہتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ گھر میں ٹھیک سے نہیں پڑھ پا رہی، اور وہاں ہاسٹل میں اس کی فرینڈز بھی ہیں جن کے ساتھ وہ پڑھائی میں زیادہ اچھے سے دھیان دے سکتی ہے، جبکہ پڑھائی میں اس کے بہت اچھا ہونے کی وجہ سے گھر میں کسی کو اس بات پر اعتراض بھی نہ تھا۔ اور پھر اگلے مہینے میں زرش کی شادی تھی، جس کی وجہ سے گھر میں کافی ہلہ گلا تھا۔ یہ تھی ناول دیدار عشقم کی 3rd ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی مل سکے۔